اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ شان نزول۔ چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا، ہم آپ کی جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ قصد کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے مانے ہوئے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں ان سے منزلوں آگے نکل گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا، ان سے تعلق ترک کرنے سے بھی روکا گیا، اور انہیں اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی ترغیب بھی دی گئی۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو، اور اگر تم ان کی ایسی حرکت پر مطلع ہونے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی خطا بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، جو بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، حج اور ہجرت سے روکیں وہ ایک اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں، ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دشمن وہی ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، لہذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جن کو ان کے بال بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا، حالانکہ ہجرت ان پر فرض تھی۔ 2، ہمارا وہ رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکے وہ دشمن ہے، اور وہ اجنبی
اور غیر جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے وہ ہمارا عزیز ہے۔ 3، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں۔ 4، بیوی بچوں کے قصور معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جو مخلوق پر رحم کرے گا خالق اس پر رحم فرمائے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان میں مشغول ہو کر امور آخرت کو سر انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے جو کہ تمہارے اموال اور اولاد سے حاصل ہونے والی منفعت سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ تو تم لحاظ رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اموال اور اولاد میں مشغول ہو کر ثواب عظیم کھو بیٹھو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے اور فرمان سنو اور حکم مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، یعنی جب تم نے اس نصیحت کو سن لیا اور ثواب کے بارے میں جان لیا تو تم اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بات ارشاد فرمائے اسے سنو اور ان کا حکم مانو، اور اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور جو اپنے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا اور اس نے اپنے مال کو اطمینان کے ساتھ حکم شریعت کے مطابق خرچ کیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر اپنی طاقت کے مطابق تقویٰ اور پرہیزگاری لازم ہے، اور یہ اپنی طاقت کے مطابق تقویٰ ہی اس آیت میں مراد ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔